تفاسیر آیات کا مطالعہ، اس میں ان کو بہت ذوق بہت تھا. ان کو تفسیر لکھنی شروع کی انہوں نے، اور تفسیر کا نام تھا سیرات الجنان. سیرات الجنان جو ترجمہ کنز الایمان، اور اس کے نیچے تفسیر لکھنی تھی سیرات الجنان کے نام پر. لیکن ان کی حیات کا ایک وقت تھا کہ اس وقت ان کو دنیا سے جانا تھا. 6 پارے تک یہ لکھ سکے، اس کے بعد یہ مکمل نہ کر سکے. البتہ میں ذرا وقت کی قلت کی وجہ سے تھوڑا جلدی آگے بڑھتا چلوں. جی، دعوت اسلامی کے 5-6 سے زائد شعبوں سے ان کا تعلق تھا. مجلس افتاء میں بھی تھے، رکن شورا تھے، اور دیگر جو جامعات وغیرہ کے حوالے سے. تو یہ ساری ذمہ داری بالکل بحسن و خوبی جو ہے وہ سر انجام دیا کرتے. میں نے بھی مجلس افتاء کے حوالے سے بھی اور مکتب افتاء میں بھی ان کے ساتھ کافی وقت گزارا. تو چند باتیں جو محسوس کی وہ یہ کہ بہت کم ایسے خوش نصیب مرید ہوتے ہیں جو اپنے پیر کے انداز اور مزاج کو سمجھتے ہیں اور اس کے اندر گویا وہ اپنے عادت بنا لیتے ہیں اور اس رنگ میں رنگ جاتے ہیں. تو فاروق بھائی کی مسکراہٹ کا انداز اور بات چیت کرنے کا جو لب و لہجہ تھا وہ بہت حد تک امیر اہل سنت سے مشابہ تھا. اور یہاں تک کہ ایک بار دارالفتاء میں اس وقت ہوا کرتا تھا، ایک دوسرا جو شاہ فیصل کالونی میں ہے، تو وہاں پر تشریف لائے، واپسی میرے ساتھ پیدل روڈ تک آئے. تو یہ اپنے وقت کے پابند تھے، جس وقت جس مقام پر پہنچنا ہوتا تھا وہاں موجود ہوتے تھے، اور ٹائم دے کر کبھی وعدہ خلافی والی صورت ان کی اس میں نظر نہیں آتی تھی. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ اتنے سارے معاملات کو بڑے اچھے انداز میں چلاتے ہیں اور وقت کی پابندی کے ساتھ جس جگہ جانا ہوتا ہے وہیں پہنچتے ہیں، اور واپس بھی آپ بس میں سفر کر کے واپس اپنے گھر جائیں گے. تو میں نے کہا کیا وجہ ہے کہ آپ اتنی پابندیاں کرتے ہیں، اتنے مختلف شعبہ جات میں جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں وہ اچھی طرح انجام دے رہے ہیں. تو انہوں نے جو جملہ کہا وہ بالکل تحدیث نعمت کے طور پر تھا. کہتے ہیں کہ احساس ذمہ داری، سبحان اللہ، یہ ایک ایسا احساس ہے کہ جو مجھے اپنی ذمہ داری کا بار بار احساس رہتا ہے اور میں اس کو وہ پورا کرتا ہوں. تو یہ تھا کہ ان کے اندر فضول باتیں کرنا اور فضول کام یہ ان کی ڈکشنری میں تھا ہی نہیں. انہیں نہ فضول باتیں کرتے ہوئے کبھی میں نے دیکھا، نہ فضول کوئی کام کرتے ہوئے نظر آتے تھے. تو جب آدمی فضول گوئی اور فضول کاموں کی عادت کو ترک کر دیتا ہے تو کرنے والے جو کام ہوتے ہیں اس کی طرف اس کی جو ہے وہ رغبت، سیدھی سادی سی اور ایک بڑا ہی مطلب پیارا اور ستھرا اور سچا انداز تھا ان کا. ایک جو یہ بھی جتنی ماشاءاللہ علمی اور قابلیت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ساتھ میں وہ معاملات بھی ذہن میں آتے ہیں کہ جب شورا اور کابینہ کے مشورے ہوا کرتے تھے تو مفتی صاحب کا جو وقت کی پابندی سے آنا، معاملات کو دیکھنا، اور پھر اس وقفے میں جیبی رسالے اپنے جیب میں رکھنا، اور جو بھی وقفہ آئے تو بس وہ امیر علیہ سنت کا رسالہ جو ہے وہ کھولنا اور اس کو پڑھ لینا. مطلب یہ کہ الحمدللہ اس معاملے میں بھی مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ میں بہت بڑی کوئی شخصیت ہوں، لیکن وہ رسائل امیر علیہ سنت کے رسالے پڑھنا اور وقت کی پابندی کا احساس کرنا بہت ان کے اندر نمایاں ایک وصف تھا. یہ ایک اسلامی بھائی کا بیان ہے کہ میں نے 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے. کتنے؟ 4 سال مفتی صاحب کے ساتھ گزارے ہیں. میں نے نہیں دیکھا کہ مفتی صاحب کی کبھی تکبیر اولا فوت ہوئی ہو. 4 سال تک تکبیر اولا جو جتنا یہ ان کے ساتھ رہے فوت ہوئی ہو. اور میرا اپنا ذاتی بھی مشاہدہ ہے کہ صف اول کے حریص تھے. آخر کار وہ وقت بھی آیا کہ اچانک یہ ہمیں اطلاع ملی 18 محرم الحرام 1427 ہجری کو، یہ 17 فروری تھی 2006، یہ بھی ہم 2009 میں ہیں، تو 17 فروری تھی اور جمعہ کا دن تھا. اللہ تعالیٰ کے ان پر کروڑا کروڑ رحمتیں ہوں. مفتی فاروق رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو 1976 اور 2006 کتنے برس ہوئے؟ 30 سال. 30 سال کی عمر میں مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ داغ فراقت دے گئے، اور ایسا دے گئے کہ اب بھی یاد آتے ہیں تو یاد آتے ہیں. اپنا نعم البدل اپنا ثانی چھوڑ کر نہیں گئے. خیر جب انسان کا وقت آتا ہے تو اس نے دنیا سے جانا ہی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ان کا جب انتقال ہوا فیضان مدینہ میں ان کی میت لائی گئی اور اسلامی بھائیوں کا ایک
ریلا آ رہا تھا ان کی آخری دیدار کا. ہمارے آخری دیدار ایک معروف ہے آخری دیدار کے لیے. امیر سنت کو جب پتہ چلا، امیر سنت عرب امارات میں تھے، اور کیونکہ آپ کو بہت زیادہ محبت تھی نا، تو وہاں کے جو اسلامی بھائی تھے امیر سنت کے ساتھ، ان کو تو اطلاع ہو گئی. وہ جانتے تھے امیر سنت روزے سے ہیں، جیسے ان کو پتہ چلے گا کہ فاروق کے ساتھ یہ ہو گیا تو یہ کھائیں گے پئیں گے کیسے. ان کی یہ، کیونکہ اب اتنی دور تھے تو کچھ ہو تو نہیں سکتا تھا. خیر وہ افطار ہوئی، اور افطار ہونے کے بعد پھر اس نے بتایا تو ان کا بیان ہے کہ امیر سنت کی پھر طبیعت میں تبدیلی آ گئی کہ یہ کیا ہو گیا. یعنی ایک شوق ہے، یہ ہم سب کے لیے شوق تھا، جو ان کو جانتے تھے سب کے لیے شوق تھا کہ یہ کیا ہو گیا، فاروق انتقال ہو گیا. خیر پھر وہ اب رات کی فلائٹ لے کر امیر سنت آئے، اور پھر ہفتے کو فیضان مدینہ میں کم و بیش 10:30 بجے کے آس پاس ان کی نماز جنازہ تھی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، آئیے اب آپ کو ہم وہ مناظر دکھاتے ہیں جس سے مفتی فاروق رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا آخری دیدار ہے. اور اس آخری دیدار میں پھر آپ دیکھیں گے امیر سنت جنازے میں شریک ہیں، امیر سنت کاندھا دے رہے ہیں. دائرہ ایک بنا ہوا جس میں امیر سنت کی نشاندہی کی گئی ہے کہ یہ کاندھا دیتے ہوئے ہیں. ایک عاشق رسول، مشہور و معروف نعت خواں، مرحوم نگران شورا دعوت اسلامی محمد مشتاق اتاری علیہ رحمۃ اللہ الباری کے ساتھ پھر ان کی تدفین ہوئی. تو وہاں لحد ہے، اسلامی بھائی جمع ہیں، امیر سنت اپنے ہاتھوں سے جو قبر میں اتار رہے ہیں. اور اس وقت امیر سنت پر جو ایک کیفیت آ رہی تھی کہ ان کا کہہ سکتے ہیں کہ سب سے چہیتا بیٹا دنیا سے چلا گیا، مدنی بیٹا ان کا سب سے چہیتا مدنی بیٹا دنیا سے چلا گیا تھا. ایک ایسا باپ جس کا مطلب اس طرح کوئی چلا جائے، اس باپ پر کیا کیفیت ہوتی ہے، ان گھر والوں پہ کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ آپ جانتے ہیں. لیکن آپ کا ایک گھر کا ایک فرد جدا ہوتا ہے. یہاں تو پوری دعوت اسلامی جیسے کہ وہ ہمیں جیسے اجاڑ کر چلے گئے، تو کچھ رہا نہیں ہمارے پاس ایسا، مطلب کہ مرد کامل، مرد کلندر اور ایک زبردست اسلامی بھائی تھے. آئیے ان مناظر کو ایک بار دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا کفن میلا، نہیں ہوتا غلامان محمد کا کفن میلا، نہیں ہوتا. نہیں ہوتی دغل میلا، نہیں ہوتا حشر